میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج بہت عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کی وجہ ارشد شریف، صابر شاکر، ان جیسے لوگوں کے جو حالات و واقعات جو ان کو پیش آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ آج چونکہ ایک بہت اسپیشل قسم کی ایک تبدیلی آئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا حکومت کو کہ آپ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس میں 3 چیزوں کو اسٹیبلش کریں۔ ایک، اس کو مارا کس نے، جو کبھی اسٹیبلش نہیں ہوگا کیونکہ وہ قتل کینیا میں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ کن حالات، وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے اس کو پاکستان سے جانا پڑا، پی ڈی ایم ماری گئی۔ تیسرا، اس کو دبئی سے اگر نکلوایا گیا تو کس نے نکلوایا، پی ڈی ایم پھر ماری گئی، کیونکہ اس میں وزارت خارجہ انوالو ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ میں آپ کو پتہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ مختصر سی بات کر کے آگے نکلوں گا، میری بات عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اگر بڑے غور سے دیکھیں نا صابر شاکر کے وونڈز کو، سر کے زخموں کو دیکھیں، تو جس گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا تھا، میری بات کو سمجھیے گا کہ اگر آپ وہ اتنی اونچی گاڑی ہوتی ہے کہ اس کے قریب اگر پولیس والا کھڑا ہوا ہو یا قریب کھڑا ہو، تو جب وہ شوٹ کرے گا تو سر کے اس حصے میں شاٹ نہیں مارا جا سکتا۔ وہ گاڑی اتنی اونچی ہے، دوبارہ وہ تصویریں نکال کے دیکھیے گا کہ سر کے اس حصے میں شاٹ نہیں مارا جا سکتا، جبکہ اس حصے میں جو شاٹ لگا ہوا ہے اس کا جو رخ ہے وہ بھی دیکھیے گا، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ کس طرف سے سر کو اس نے کس طرف سے وہ دھیڑا ہے اور کس اینگل سے وہ اندر گئی ہے۔ اگر وہ اینگل یوں بنتا ہے تو پھر تو یہ اوپر سے، یا تو اوپر سے مارا گیا اور یا پھر قریب بیٹھے بندے نے کلوز رینج میں رکھ کے تو اس نے فائر کر دیا ہے۔ تیسری صورت کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے۔ چونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں تو لہذا میں اس کے بارے میں جو میرے سامنے آیا میں اس کی انالیسس کر سکتا ہوں۔ گاڑی کے اوپر 8 گولیاں لگتی ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا ڈرائیور، پیچھے بیٹھا ہوا آدمی، اس کو خراش تک نہیں آتی، تو 8 گولیاں اتنی احتیاط سے ماری گئی ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو پائے۔ اس کا لیپ ٹاپ، اس کا فون کدھر ہے؟ پھر وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے اب تک میڈیا پہ کیوں نہیں آئے، اس میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ ان کو خراشیں نہیں ہوئی، اس کے چاروں طرف سے گولی ماری گئی نا۔ تو یہاں فی الحال میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اور ساتھ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہر انگلی اٹھ رہی ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس لیے سامنے آنا پڑا کہ کچھ احمق اور بیوقوف لوگوں نے ہمارے ادارے پہ الزام لگانے شروع کر دیے، جی کہ یہ پلانڈ کل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، 2 باتیں ہیں: ایک، ہمارے کسی ادارے نے یہ ہٹ نہیں کیا۔ 2، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو اس وقت لوگ حکمران ہیں، کبھی ان کے حق میں بولوں گا تو بہت ہیوی دل کے ساتھ میں الفاظ کہنے لگا ہوں کہ یہ احمق ہیں، یہ احمق بھی اس میں شامل نہیں ہے، یہ احمق بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھے گا، انشاءاللہ ایسا وقت آنے والا ہے قریب کہ جہاں یہ پوری کی پوری سازش انفولڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں 2 غیر ملکی ایجنسی انوالو ہیں، جس میں ایک کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور ایک کا نام رے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے کیا؟ پاکستان میں ٹرموائل کریٹ کرنے کے لیے، جلاؤ، گھیراؤ، توڑاؤ، یہ وہ۔ اتنا بیوقوف وہ ایجنسی ہیں جن کا نام سن کے بڑے بڑے ملکوں کو، سپر پاوروں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، زکام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا احمقانہ کام کریں گے کیا؟ پاکستان اس لیے رہ گئے صرف آپ یہ سازش کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، پکڑنے کی کوشش کریں۔ اس کو باقاعدہ گھیرا گیا، اس کو باقاعدہ خوف دلایا گیا، خوف دلا کے نکالا گیا، پھر وہاں سے آگے نکالا گیا، پھر دنیا کو اس کرپٹ ترین ملک میں لے جایا گیا کہ جہاں کی پولیس سرٹیفائیڈ، اقوام متحدہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وہ اجرتی قاتل ہیں، وہ پیڈ کلرز ہیں۔ وہ آپ دنیا کے کسی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا کا بدترین ملک کینیا کو کہا جاتا ہے، کرپٹ ترین ملک کینیا کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اس میں پلان کر کے وہاں لے جایا گیا اور ایک خاص ٹائم پہ اس کو ہٹ کیا گیا۔ ایک طرف لانگ مارچ آ رہا تھا، ایک آدمی ہے کہ جس کے پیچھے پوری پبلک کھڑی ہے، ذرا سی معمولی سی منہ سے نکلی ہوئی غلط بات اس پبلک، وہ جو پبلک کا الاؤ ہے نا، اس کے بیچ میں ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، اس آگ کے اندر پیٹرول ڈالنے والی بات ہوگی۔ کرنے والے چاہتے بھی یہی ہیں۔ نہ ہماری حکومت انوالو، نہ ہماری ایجنسی انوالو، نہ ملک کے اندر سے کوئی وہ شخص جو پاکستانی ہے، وہ جو پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں نا، وہ تو انوالو ہیں۔ انہوں نے تو پش کیا تھا، نکالا تھا۔ حامد میر کا بھی ایک قصہ ہے
بے نظیر کے دور کا. پھر کسی وقت آپ کو میں سناؤں گا تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اس کو پش کیا گیا پاکستان میں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جمیل صدیقی، صابر شاکر، ارشد لطیف، جتنے بندے تھے، ارشد شریف اور بھی جتنے ہیں، سمیع ابراہیم، ان کے پر مقدمے کون قائم کر رہا تھا؟ اگر ان میں سے کوئی پاکستان سے بھاگ کے چلا جاتا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ذرا پتہ لگاؤ نا کہ پاکستان سے جانے کی وجہ کیا بنی، تو میرے خیال میں مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ مقدمے کون قائم کر رہا تھا، کون مقدمے قائم کر رہا تھا، کون ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کاٹ رہا تھا. جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ اس چیز کو بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج ایک کمیشن بنا کے دیکھیں کہ پاکستان سے جانے کی وجہ کیا بنی، تو پاکستان سے جانے کی وجہ تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے. اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ ایک ٹریجڈی ہے. ایک آدمی انٹرنیشنل قسم کی سازش میں انٹرنیشنل پلیئرز کے ہاتھ لگ گیا جو کہ سیدھا سادہ محب وطن اور ایک ضدی آدمی تھا کہ جس بات پڑ جاتا تھا کہ صحیح ہے، اس نے سفید کو کالا اور کالے کو سفید نہیں کہنا. اس کو پھر اپنی کہانیوں میں لپاٹ کے کہیں سے کہیں پہنچا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کسی اور نے کیا ہے اور پاکستان میں ایک ٹرموئل پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور کام ہوا ہے، بڑا اچھا چھوڑا قسم کا کام ہوا ہے. فیصل وافڈا ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی. اچھا، اب اس چیز کو کنٹینٹ چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کیا کہا ہے. ایک بات پہ غور کریں، پی ٹی وی عمران خان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں دکھاتا، پی ٹی وی کسی پی ٹی آئی کے بندے کی پریس کانفرنس نہیں دکھاتا، جبکہ فیصل وافڈا نے پریس کانفرنس میں کیا کہنا ہے آ کے یہ فیصل وافڈا کو پتا تھا اور تو کسی کو نہیں پتا تھا. پی ٹی وی نے وہ پریس کانفرنس پوری دکھائی، باقیوں نے کچھ ایسا کاٹ کے تو اپنی نارمل نشریات پہ چلے گئے. پی ٹی وی نے وہ پوری کی پوری کانفرنس دکھائی، کیوں؟ اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. اونچ نیچ، سازشیں، لڑائی، مار کٹائی، ہر چیز کے پیچھے کی وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کو دیکھا کیجئے. اس وجہ کو جب کہ لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا، کل صابر ارشد شریف شہید کا جنازہ بھی ہے. میں نروس ہوں. اس موقع پہ اگر ارشد شریف کو قتل نہ کیا گیا ہوتا تو پھر یہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. اس پولیٹیکل موومنٹ کو سامنے رکھ کے عمران خان کی طاقت، بے انتہا طاقت کو جان کے اور تسلیم کیا گیا کہ عمران کی بے پناہ طاقت ہے، اس کے بیچ میں ارشد شریف کا بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ میں اسیسینیٹ کر دینا، اس کو ایجنسیوں پہ الزام لگانا، حکومت پہ الزام لگانا. کوئی بچہ ہی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا. اس کو اسیسینیٹ کیا تو اس کو اسیسینیٹ کرنے والے لوگ کوئی اور ہیں. اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، برائے مہربانی کسی کے ہاتھ میں کھیلیے گا نہیں، کیونکہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، وہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. بہت قیمتی جان گئی، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ قیمتی جان جن طاقتوں نے لی ہے تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو وقت آنے پہ اس کا پورا حساب بھی چکائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی یہ لفظ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا مجھے، لیکن ارشد شریف کا قتل اس حکومت کو لے ڈوبے گا. یہ قتل اس حکومت کو لے کے ڈوب چکا ہے. بس اب اعلان ہونا باقی ہے کہ یہ حکومت ڈوب چکی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ سب کو، اس وطن کو، اس زمین کو، اس کے مٹی ریت کے ایک ایک ذرے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.